عطا فرمائی ہے۔ پاک پروردگار عالم کی بارگاہ میں دعا ہے کہ رب کائنات رب ذوالجلال اسی طرح ہم سب کو صحت و عافیت کے ساتھ بار بار مسجد کی حاضری کی سعادت عطا فرمائے۔ آج کے خطبہ جمعۃ المبارک کے مختصر سے وقت میں ہماری گفتگو کا موضوع حضرت سیدنا صدیق اکبر رضی اللہ تعالی عنہ کی سیرت کے حوالے سے کچھ ہوگا، اور آخر میں جمعے والے دن ناخن کاٹنے کی فضیلت کیا ہے اور کس وقت جمعے والے دن ناخن کاٹے جائیں، جمعے کی نماز سے پہلے کاٹے جائیں یا بعد میں کاٹے جائیں، اسی طرح ناخن کاٹنے کا سنت طریقہ کیا ہے، انشاءاللہ الکریم اس کو بیان کیا جائے گا۔ اللہ رب العزت ہمیں حق بیان کرنے، حق سننے اور حق سمجھنے کی توفیق عطا فرمائے۔ امیر المومنین خلیفۃ المسلمین، مسلمانوں کے پہلے خلیفہ حضرت سیدنا صدیق اکبر رضی اللہ تعالی عنہ، آپ کا نام مبارک عموماً ہمارے معاشرے میں حضرت صدیق اکبر رضی اللہ تعالی عنہ کو ابو بکر کے نام سے یاد کیا جاتا ہے یا صدیق اکبر کے نام سے یاد کیا جاتا ہے، جبکہ آپ کا جو نام ہے وہ اسلام لانے سے پہلے، جب آپ دامن اسلام سے وابستہ نہیں ہوئے تھے، اس وقت آپ کا نام عبد الکعبہ تھا، کعبہ کا بندہ، عبد الکعبہ۔ لیکن جب دامن اسلام سے وابستہ ہوئے تو سید عالم نور مجسم شفیع معظم صلی اللہ تعالی علیہ وآلہ وسلم نے آپ کا نام عبداللہ رکھا۔ تو آپ کا اصل نام عبداللہ ہے، لیکن آپ مشہور و معروف جو ہیں وہ ابو بکر کے نام سے ہیں، صدیق کے نام سے ہیں، عتیق کے نام سے ہیں، اور آپ کے والد محترم کا نام عثمان ہے، عبداللہ بن عثمان اصل آپ کا یہ نام ہے۔ اور آپ کے والد محترم بھی چونکہ عثمان نام سے مشہور نہیں ہیں، آپ کے والد محترم کا جو نام ہمارے معاشرے میں اور کتب احادیث میں ملتا ہے وہ ابو قحافہ کے نام سے ملتا ہے، کہ ابو بکر بن ابو قحافہ، یہ آپ کا نام زیادہ معروف و مشہور ہے، وگرنہ آپ کا جو اصل نام ہے جو ہمارے آقا کریم علیہ الصلوۃ والسلام نے اسلام لانے کے بعد آپ کا نام تبدیل فرمایا، عبد الکعبہ سے آپ کا نام عبداللہ رکھا گیا۔ اسی طرح حضرت ابو بکر صدیق رضی اللہ تعالی عنہ کو جو یہ ابو بکر کہا جاتا ہے، اس کے کہنے کا ریزن کیا ہے؟ اور اس سے قبل یہ یاد رکھیے گا کہ آپ رضی اللہ تعالی عنہ کی یہ ابو بکر کنیت ہے، اور آپ اپنی کنیت کے نام سے مشہور ہیں، جس طرح ہمارے آقا کریم علیہ الصلوۃ والسلام کی کنیت ابو قاسم ہے، لیکن آپ کو کوئی ابو قاسم کہہ کر ہمارے معاشرے میں عموماً پکارتا نہیں ہے، چونکہ آپ نبی برحق ہیں، آپ کو یا رسول اللہ یا حبیب اللہ یا نبی اللہ کہہ کر پکارا جاتا ہے، کنیت سے آپ زیادہ پکارے نہیں جاتے، لیکن کتابوں میں لکھا ہے ہمارے آقا کریم علیہ الصلوۃ والسلام کی کنیت ابو القاسم ہے۔ اسی طرح حضرت صدیق اکبر رضی اللہ تعالی عنہ کی کنیت ابو بکر ہے، اور آپ پوری دنیا میں ابو بکر ہی کے نام سے مشہور ہیں، اور یہ آپ کی کنیت ہے، جبکہ آپ کا نام جو ہے وہ عبداللہ ہے۔ اچھا، ابو بکر کہنے کا ریزن کیا ہے؟ بکر کا معنی ہوتا ہے جوان اونٹ، جوان اونٹ کو بکر کہتے ہیں، اور البکر کی جو جمع آتی ہے وہ ابکر یا بکار آتی ہے، اور جس کے پاس اونٹوں کی کثرت ہوتی ہے، یعنی اونٹ جس کے پاس بہت زیادہ ہوں، یا جس کا قبیلہ بہت بڑا ہوتا ہے، یعنی قبیلے میں بہت زیادہ لوگ ہیں، یا وہ اونٹوں کی دیکھ بھال اور دیگر معاملات میں بہت ماہر ہوتا ہے، تو عرب والے لوگ اس کو ابو بکر کہتے ہیں۔ تو چونکہ حضرت صدیق اکبر رضی اللہ تعالی عنہ یہ
اپنے قبیلے کے اعتبار سے بھی ان کا قبیلہ بہت بڑا تھا، یہ مالدار بھی تھے، یہ اونٹوں کی دیکھ بھال اور دیگر معاملات کے ماہر بھی تھے، اس لیے ان کو ابو بکر کہا جاتا، اور اسی نام سے چونکہ پھر آپ مشہور ہوئے اور آج تک اور قیامت تک انشاءاللہ الکریم آپ کا ذکر خیر ابو بکر کے نام سے ہوتا رہے گا۔ اور پھر اسی طرح ابو بکر میں جو لفظ ابو ہے، پہلا لفظ ابو بکر، یہ دو لفظوں کا مجموعہ ہے ابو بکر، تو عربی زبان میں ابو کا معنی ہوتا ہے والا، اور بکر کے معنی اولیت کے ہیں، تو ابو بکر کے معنی ہوئے اولیت والا، پہلا، جسے ہم پہلا کہتے ہیں، نمبر ایک کہتے ہیں، پہلے نمبر پہ آنے والا۔ تو ابو بکر کے اس اعتبار سے کہ اس کا معنی ابو کا والا اور بکر کا معنی اولیت، تو اس معنی سے جناب صدیق اکبر رضی اللہ تعالی عنہ اولیت والے ہیں۔ وہ کیسے؟ ہم دیکھتے ہیں کہ اسلام لانے میں سب سے پہلے جس نے اولیت حاصل کی وہ جناب صدیق اکبر رضی اللہ تعالی عنہ ہیں۔ آپ اس اعتبار سے بھی اولیت ہیں، راہ خدا میں مال خرچ کرنے کے حوالے سے اگر دیکھیں تو سب سے اولیت جو حاصل کی وہ جناب صدیق اکبر رضی اللہ تعالی عنہ نے کی، کہ جب جناب عمر فاروق اعظم نے یہ ارادہ کیا کہ آج میں ابو بکر سے راہ خدا میں خرچ کرنے میں آگے بڑھ جاؤں گا، اور گھر کا آدھا سامان لے کر بارگاہ رسالت میں آ جاتے ہیں، تو اس وقت بھی ابو بکر اولیت والا ہوتا ہے کہ جناب صدیق اکبر رضی اللہ تعالی عنہ اپنے گھر کا آدھا سامان نہیں بلکہ سارا سامان لے کے رسول اللہ کی بارگاہ میں حاضر ہو کر اولیت کو حاصل کر لیتے ہیں۔ اسی طرح ہم دیکھتے ہیں میرے آقا کریم علیہ الصلوۃ والسلام کے ساتھ رہنے میں آپ کی اولیت ہے، آپ سفر و حضر میں، یہاں تک کہ غار ہرا میں، غار ثور میں میرے آقا کریم علیہ الصلوۃ والسلام کے ساتھ ہیں، اور پھر قربان جائیے رب کائنات نے آپ کو ایسی اولیت عطا فرمائی ہے آپ کے نام کے اعتبار سے کہ آپ اول ہیں، آپ پہلے ہیں۔ قیامت والے دن جب گنبد حضرا سے سب سے پہلے میرے آقا کریم علیہ الصلوۃ والسلام اپنی قبر مبارک سے باہر تشریف لائیں گے، اس کے بعد جو سب سے پہلا شخص قبر سے نکلے گا وہ جناب صدیق اکبر رضی اللہ تعالی عنہ ہوں گے۔ تو یہ اولیت آپ کو عطا کی گئی ہے۔ تو آپ میرے آقا کریم علیہ الصلوۃ والسلام کے بعد یاد رکھیے گا، میرے نبی کریم علیہ الصلوۃ والسلام کے بعد سب سے پہلا جو خلیفہ مسلمانوں کا بنا وہ حضرت ابو بکر صدیق رضی اللہ تعالی عنہ ہیں۔ پھر دوسرے نمبر پہ خلیفہ حضرت عمر فاروق اعظم بنے، تیسرے نمبر پہ حضرت عثمان غنی بنے، اور پھر چوتھے نمبر پر حضرت مولا کائنات علی المرتضیٰ رضی اللہ تعالی عنہ یہ اسلام کے خلیفہ بنے۔ تو اس اعتبار سے اللہ رب العزت نے آپ کو اولیت عطا فرمائی ہے۔ اسی طرح حضرت صدیق اکبر رضی اللہ تعالی عنہ کا عتیق یہ نام مشہور بھی ہے، آپ کا لقب بھی ہے۔ عتیق نام یہ رکھنے کی وجہ میرے آقا کریم علیہ الصلوۃ والسلام کی حدیث مبارکہ موجود ہے۔ حضرت سیدنا عبداللہ بن زبیر رضی اللہ تعالی عنہ سے روایت ہے کہ حضرت سیدنا صدیق اکبر رضی اللہ تعالی عنہ کا نام عبداللہ تھا۔ نبی کریم علیہ الصلوۃ والسلام نے انہیں فرمایا انت عتیق من النار، تم جہنم سے آزاد ہو۔ تب سے آپ رضی اللہ تعالی عنہ کا نام عتیق پڑ گیا۔ عتیق کے معنی ہوتے ہیں جہنم سے آزاد۔ تو میرے آقا نے چونکہ ان کو فرما دیا انت عتیق من النار کہ تم جہنم سے آزاد ہو، جنت کی خوشخبری دے دی، تو فرمایا تب سے آپ کا نام عتیق پڑ گیا۔ اسی طرح ایک اور روایت حضرت سیدتنا عائشہ صدیقہ رضی اللہ تعالی عنہا آپ فرماتی ہیں کہ میں ایک دن اپنے گھر میں تھی، نبی کریم رؤوف الرحیم علیہ الصلوۃ والسلام اور صحابہ کرام علیہم رضوان صحن میں تشریف فرما تھے کہ میرے اور ان کے درمیان صرف ایک چارپائی رکھی ہوئی تھی۔ اچانک میرے والد محترم حضرت ابو بکر صدیق رضی اللہ تعالی عنہ وہ تشریف لائے، تو نبی کریم علیہ الصلوۃ والسلام نے ان کی طرف دیکھ کر اپنے صحابہ جو پاس بیٹھے تھے ان سے فرمایا من اراد ان ینظر، تم میں سے اگر کوئی بندہ اس بات کا ارادہ رکھتا ہے نا وہ کیا کرے، الی عتیق من النار، کہ اس بندے کی طرف دیکھے کہ جس
پر اللہ نے جہنم کو سے آزاد کر دیا ہے، جس بندے کو اللہ نے جہنم سے آزاد کر دیا ہے وہ جہنم میں نہیں جائے گا۔ اگر تم میں سے کوئی یہ بندہ ارادہ رکھتا ہے کہ اس کو دیکھے تو وہ کیا کرے؟ فَلْيَنْظُرْ إِلَىٰ أَبِي بَكْرٍ، فرمایا وہ میرے ابو بکر کی طرف دیکھ لے کہ اللہ نے اس کو جہنم سے آزاد کر دیا ہے۔ تو حضرت ام عائشہ صدیقہ رضی اللہ تعالی عنہا فرماتی ہے اس کے بعد پھر آپ عتیق کے لقب سے مشہور ہو گئے۔ صحابہ کرام علیہم رضوان آپ کو عتیق فرمایا کرتی کہ وہ شخصیت ہے کہ جس کے بارے میں نبی کریم علیہ صلاۃ وسلام نے فرمایا من اراد ان ينظر، کہ تم میں سے کوئی بندہ یہ ارادہ رکھتا ہے نا کہ وہ کیا کرے؟ اس بندے کو دیکھے جس کو اللہ نے جہنم سے آزاد کر دیا ہے، تو وہ میرے ابو بکر کو دیکھ لے۔ اللہ اکبر۔ یہ آپ عتیق رکھنے کی ایک وجہ بیان کی گئی۔ اس کے علاوہ اور بھی روایات میں آپ کے عتیق نام رکھنے کی وجہ بیان کی جاتی ہے کہ حسن و جمال کے سبب آپ کو عتیق کہا گیا، خیر میں مقدم ہونے کے سبب آپ کو عتیق کہا گیا، نسب کی پاکیزگی کے سبب آپ کو عتیق کہا گیا، خلیفہ نام کے سبب آپ کو عتیق کہا گیا، ماں کی دعا کے سبب آپ کو عتیق کہا گیا، والد کے نام رکھنے کی وجہ سے آپ کو عتیق کہا گیا۔ یہ مختلف روایات ہیں لیکن ان کا معنی ایک ہی ہے کہ صدیق اکبر رضی اللہ تعالی عنہ وہ شخصیت ہیں کہ جو جہنم سے آزاد ہیں، جس کی بنیاد پر میرے آقا کریم علیہ صلاۃ وسلام نے ارشاد فرمایا کہ جس نے دیکھنا ہے اس بندے کو کہ جس کو رب کائنات نے جہنم سے آزاد کر دیا ہے، وہ میرے ابو بکر کو دیکھ لے۔ اللہ اکبر۔ یہ شانیں، یہ عظمتیں میرے آقا کریم علیہ صلاۃ وسلام نے جناب صدیق اکبر رضی اللہ تعالی عنہ کو عطا فرمائی ہیں۔ پھر آپ کا ایک نام صدیق بھی ہے، یہ لقب ہے آپ کا کہ بہت زیادہ سچ بولنے والا۔ حضرت سیدتنا طبعہ حبشیہ رضی اللہ تعالی عنہ فرماتی ہیں کہ میں نے رسول کریم علیہ صلوۃ والسلام کو فرماتے ہوئے سنا، یا ابا بکر ان اللہ قد سلف صدیق، یعنی اے ابو بکر بے شک اللہ نے تمہارا نام صدیق رکھا ہے۔ اللہ اکبر۔ اللہ نے تمہارا نام صدیق رکھا ہے، یہ میرے آقا نے حضرت صدیق اکبر رضی اللہ تعالی عنہ کو بتلایا۔ اور پھر صدیق آپ نے چونکہ معراج کی تصدیق بھی کی تھی اس لیے آپ کو صدیق کہا جاتا ہے۔ اور پھر ایک اور بڑی پیاری وجہ، میرے آقا کریم علیہ صلوات والسلام نے بھی آپ کو صدیق فرمایا کہ جب آپ پہاڑ پر تشریف لے گئے، آپ کے ساتھ صحابہ کرام علیہم رضوان ہیں، جناب صدیق اکبر رضی اللہ تعالی عنہ ہیں، عمر فاروق اعظم ہیں، مولا کائنات ہیں، دیگر صحابہ بھی موجود ہیں۔ میرے آقا کریم علیہ صلوات والسلام جب پہاڑ پہ تشریف لائے تو پہاڑ محبت میں جھومنے لگا، پہاڑ کو وجد آ گیا کہ آج رسول اللہ کے قدم میرے سینے پہ پڑے ہیں۔ وہ پہاڑ جب جھوما، اس کو حرکت پیدا ہوئی تو میرے آقا کریم علیہ صلوات والسلام نے اس پہاڑ کو ٹھوکر لگائی اور فرمایا اس کو، اے پہاڑ تو رک جا، تو رک ٹھہر جا، تو جانتا نہیں ہے تیرے اوپر ایک صدیق، ایک نبی اور دو شہید موجود ہے۔ حضرت صدیق اکبر رضی اللہ تعالی عنہ کے والے سے فرمایا کہ یہ صدیق ہے، پہاڑ تیرے اوپر موجود ہے۔ وہ پہاڑ فوراً رک گیا۔ اللہ اکبر۔ اور پھر آپ نے چونکہ معراج کی تصدیق بھی کی، اس بنیاد پہ بھی آپ کو صدیق کہا جاتا ہے کہ جب آپ رضی اللہ تعالی عنہ یمن میں تشریف لے گئے، خود آپ بیان کرتے ہیں کہ میں کسی اہم کام کے لیے یمن میں گیا، وہاں میری ایک ملاقات بوڑھے آدمی سے ہوئی جو عالم بھی تھا، تورات و انجیل کے جاننے والا بھی تھا۔ اس نے مجھے دیکھ کر کہا، میرا گمان ہے کہ تم حرم مکہ سے آئے ہو۔ حضرت صدیق اکبر رضی اللہ تعالی عنہ نے فرمایا، ہاں میں اہل حرم میں سے ہوں، حرم کا رہنے والا ہوں۔ اس بوڑھے عالم نے کہا، مجھے لگتا ہے کہ تم قریش میں سے ہو۔ میں نے کہا جی میں قریش میں سے ہوں۔ اس بوڑھے عالم نے پھر کہا کہ مجھے لگتا ہے کہ تم تیمی ہو، یعنی قبیلہ تیم سے ہو۔ میں نے کہا ہاں میں تیم بن مرہ کی اولاد میں سے ہوں، مگر بات کیا ہے؟ حضرت صدیق اکبر فرمانے لگے، یہ تو بتا وجہ کیا ہے کہ تو مجھ سے میری معلومات لے رہا ہے کہ میں اہل حرم میں سے ہوں، میں قریش میں سے ہوں، میں تیم بن مرہ کی اولاد میں سے ہوں، اس کا ریزن کیا ہے؟ تو وہ بوڑھا عالم کہنے لگا کہ میں نے اپنی کتابوں میں پڑھا ہے ایک ایسے شخص کے بارے میں کہ جو اہل حرم میں سے ہوگا، جو قریش میں سے ہوگا، جو تیم بن مرہ کی اولاد میں سے ہوگا، اس کے پاس خاص علامت ہوگی، نشانی ہوگی، اور وہ آخری نبی محمد عربی صلی اللہ تعالی علیہ وآلہ وسلم جب مبعوث ہوں گے نا، وہ ان کا ساتھی ہوگا۔
تو میں چاہتا ہوں کہ اسے ہدایت کروں کہ کبھی بھی اس درست راستے سے نہ ہٹنا اور آخری نبی محمد عربی صلی اللہ تعالی علیہ وآلہ وسلم کا ساتھ دینا۔ حضرت صدیق اکبر رضی اللہ تعالی عنہ سے وہ کہنے لگا کہ ایسا کرو کہ تم اپنا مجھے پیٹ دکھاؤ، تمہاری ناف کے پاس ایک تل کا نشان ہے جو ہم نے اپنی کتابوں میں پڑھ رکھا ہے۔ صدیق اکبر رضی اللہ تعالی عنہ نے جب دکھایا تو واقعی آپ کی ناف کے پاس ایک تل کا نشان تھا۔ وہ بڑا حیران ہوا اور کہنے لگا میں خود چل کے آپ کے پاس آنے والا تھا حرم میں، لیکن یہاں ملاقات ہو گئی۔ میں تمہیں ہدایت کرتا ہوں، وصیت کرتا ہوں کہ اس آخری نبی کا ساتھ دینا، کبھی بھی اس کا ساتھ نہ چھوڑنا۔ میرے آقا کریم علیہ الصلوۃ والسلام کے یہ پیارے صحابی اور پھر جب وہاں سے پلٹنے لگے تو اس بوڑھے عالم نے کہا کہ میں تمہیں کچھ اشعار سناتا ہوں، وہ بھی سنتے جاؤ۔ کچھ اشعار سنائے۔ جب واپس حرم مکہ آئے تو یہاں معاملہ کیا ہوا تھا؟ میرے آقا کریم علیہ الصلوۃ والسلام نے اعلان نبوت کر دیا تھا۔ حضرت صدیق اکبر چونکہ یمن میں تھے اور یہاں مکے میں میرے محبوب نے اعلان کر دیا تھا کہ میں اللہ کا نبی ہوں، اے لوگوں مجھ پہ ایمان لے آؤ تو فلاح پا جاؤ گے۔ اب چونکہ جو کفار مکہ تھے، مشرکین مکہ تھے، وہ جانتے تھے کہ صدیق اکبر رضی اللہ تعالی عنہ ان کے دوست ہیں محمد مصطفیٰ صلی اللہ تعالی علیہ وآلہ وسلم کے، تو ان سے مشورہ کیے بغیر ہم کوئی فیصلہ نہیں کر سکتے۔ ابو جہل دیگر کفار یہ انتظار کرنے لگے کہ کب ابو بکر واپس آئے اور اس سے یہ معاملہ ڈسکس کریں۔ جناب صدیق اکبر رضی اللہ تعالی عنہ آئے تو ابو جہل کہنے لگا کہ جو تمہارا دوست محمد ہے اس نے اپنے آباء و اجداد کا دین چھوڑ دیا اور نیا دین نکال لیا اور خود اعلان کر دیا کہ میں محمد مصطفیٰ اللہ کا نبی ہوں، یہ کیسے ہو سکتا ہے؟ حضرت صدیق اکبر رضی اللہ تعالی عنہ چونکہ ذہین و فتین شخصیت ہیں، آپ ایسی شخصیت ہے کہ آپ کو رب کائنات نے اتنا ذہن عطا فرمایا، آپ فرمانے لگے کہ میں پہلے جا کر اپنے دوست محمد مصطفیٰ سے ملتا ہوں، پھر آپ کے بتاتا ہوں معاملہ کیا ہے۔ ابو جہل کہتا ہے کہ اگر آپ نہ ہوتے، آپ کے آنے کا انتظار ہمیں نہ ہوتا، ہم پہلے ہی فیصلہ کر چکتے، لیکن آپ کا انتظار تھا۔ صدیق اکبر رضی اللہ تعالی عنہ میرے آقا کریم علیہ الصلوۃ والسلام کی بارگاہ میں حاضر ہوئے۔ آپ حضرت خدیجہ رضی اللہ تعالی عنہا کے گھر میں تھے۔ میرے لجپال کریم آقا کا دروازے پہ دستک دی، میرے محبوب باہر تشریف لائے، عرض کی کہ آپ نے نبی ہونے کا دعویٰ کیا ہے، اپنے آباء و اجداد کے دین کو چھوڑ دیا۔ صدیق اکبر رضی اللہ تعالی عنہ نے جب یہ عرض کیا، میرے آقا نے آپ کو بھی اسلام کی دعوت دی۔ فرمایا ہاں ابو بکر، میں اللہ کا آخری نبی ہوں۔ حضرت صدیق اکبر نے عرض کیا یا رسول اللہ کہ میں اس بات کو تسلیم کرتا ہوں، آپ نے فرما دیا، آپ نے سچ فرمایا ہے، لیکن اطمینان قلب کے لیے، ابو جہل کو بتانے کے لیے، کفار مکہ کو بتانے کے لیے کوئی دلیل اگر مجھے میسر آ جائے تو میرے دل کو اطمینان ہو جائے گا۔ صدیق اکبر رضی اللہ تعالی عنہ نے جب عرض کیا، میرے لجپال کریم آقا نے فرمایا ابو بکر ابھی تم یمن سے آ رہے ہو، وہاں تم ایک بوڑھے عالم کو ملے تھے؟ عرض کی آقا میں نے تو کئی بوڑھے عالم سے ملاقات ہوئی۔ فرمایا اچھا وہ بوڑھا عالم کہ جس نے تم سے پوچھا تھا کہ بتاؤ تم حرم کے رہنے والے ہو، تم قریش سے ہو، تم تیم سے ہو؟ کہا ہاں اس طرح تو کئی تھے۔ میرے آقا نے پھر فرمایا کہ اچھا ابو بکر یہ بتاؤ، میں اس بوڑھے عالم کی بات کر رہا ہوں جس نے تمہیں چند اشعار بھی سنائے تھے۔ جب یہ جملے سنے نا، اسی وقت میرے آقا کی ذات پہ کلمہ پڑھ کے دامن اسلام سے وابستہ ہو گئے۔ عرض کی یا رسول اللہ بس میں آپ کی تصدیق کرتا ہوں کہ آپ واقعی اللہ کے نبی ہیں۔ تو یہ تصدیق جو سب سے پہلے میرے آقا کریم علیہ الصلوۃ والسلام کی اور دامن اسلام سے وابستہ ہوئے، یہ جناب صدیق اکبر رضی اللہ تعالی عنہ تھے۔ 22 جمادی الاخری کو آپ رضی اللہ تعالی عنہ کا وصال ظاہری ہوا ہے، تو اس مناسبت سے کچھ آج آپ کا ذکر خیر کیا گیا۔ انشاءاللہ آئندہ بھی کبھی موقع ملا تو آپ کا ذکر خیر کیا جائے گا۔